اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد ونذیرنا المعین المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا فداک اللہم عجل لولیک الفرج واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایام اعضاء کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمارے اس ایام اعضاء کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت میں اضافہ فرمائے۔ خدا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ حجت قائم المنتظر امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جب بات کی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام پر تو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے مختلف جہتوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ خاص طور پر امام کی حفاظت کے حوالے سے اور امام کے معجزات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کریں۔ اس کے علاوہ ولادت، اس کے علاوہ امام کے ظہور کی علامات، ظہور کی نشانیاں اور امام کی مختلف حالات، بچپن کے حالات، اس کے علاوہ غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور انتظامیہ کی جانب سے عنوان کو دیکھتے ہوئے چند جہتوں پر گفتگو کریں گے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے نبی اللہ موسیٰ کو جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس سے پہلے فرعون نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہو سکے، لیکن پروردگار عالم کی کرنی کچھ اور تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا کہ جس نے جناب موسیٰ کو پیدا نہ ہونے کی خاطر بہت سو کو قتل کروایا تھا، لیکن خدا کی کرنی یہ تھی کہ جناب موسیٰ کو اسی دربار میں پروان چڑھایا۔ اسی طریقے سے حجت خدا کی نسبت سے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے امام کی ولادت نہ ہو سکے۔ خاص نظر تھی امام حسن عسکری علیہ السلام پر، اسی وجہ سے امام کو کافی قید میں رکھا گیا اور کافی نظر تھی۔ اس کے باوجود پروردگار عالم نے نہ صرف حجت خدا کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد جب پتہ چل گیا، مخفی طور پر ولادت ہوئی، اور جب پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ ولادت ہوئی اور تو پھر کس طریقے سے حجت خدا کی حفاظت کروائی، اسی حوالے سے انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ علی ابن مہزیار امام کے صحابی، وہ صحابی ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام جب چند لوگوں کو امام کو ویسے چھپا کے رکھا تھا، مخفی رکھا تھا، لیکن جب چند لوگوں کو دکھایا تھا تو جناب علی ابن مہزیار سے کہا کرتے تھے کہ جاؤ سرداب سے حجت خدا کو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس علی ابن مہزیار موجود ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جب کوئی موجود نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ جاؤ حجت خدا کو سرداب سے لے کر آ جاؤ۔ علی ابن مہزیار لے کر آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام کا نور امام کے چہرے سے نور ساطر ہو رہا ہے، اور وہ امام کو لے کر آتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں تو باپ اور بیٹے میں اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ لم افہم ہوں، اس لغت میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں باپ اور بیٹے کے جو میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پھر دونوں گفتگو کرتے ہیں اور پھر امام حکم دیتے ہیں علی ابن مہزیار سے کہ جاؤ حجت خدا کو واپسی سرداب میں رکھ کر آؤ۔ واپسی جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی جانب سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، معتمد باللہ کی جانب سے اسلحہ بردار لوگ آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک خبر پہنچی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اس خوشی میں آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا۔ اب بادشاہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ان کو دیدار کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام علی ابن مہزیار سے کہتے ہیں کہ جاؤ حجت خدا کو لے کر آ جاؤ۔ علی ابن مہزیار سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس لیے بلا رہے ہیں، یہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا پاؤں لرزنے لگتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں کہ جاؤ حجت خدا کو لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، بلکہ کہتے ہیں حجت خدا کو لے کر آؤ۔ الزام الناسب کتاب سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، تو حجت خدا کو لے کر آ جاؤ۔
پھر جو ہے تیسری مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہ صرف لے کر آؤ بلکہ دربار میں بھی لے کے جاؤ حجت خدا کو۔ جیسے ہی علی ابن مہدیار وہاں سے جاتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر امام موجود ہوتے ہیں، تو امام کے چہرے سے اس طریقے سے نور برآمد ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے سورج چمک رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے امام کے چہرے سے نور تھا۔ امام کو لے کر آتے ہیں، نقاب لگی ہوئی ہوتی ہیں، امام حکم کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام جب باہر جاؤ تو یہ جو چہرے سے نقاب ہٹا دینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، علی ابن مہدیار اور حجت خدا کو لے کے چلے جاتے ہیں باہر کی جانب، دربار کی جانب۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نقاب ہٹاتے ہیں تو ایسا نور برآمد ہوتا ہے امام کے کہ رات کی تاریکی کا وقت ہوتا ہے یہ، اور رات کی تاریکی میں ایسا نور برآمد ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے دن کی روشنی اور سورج کی روشنی کے طریقے سے، اور لوگ سامرہ میں جو ہے امنڈ کر آ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں علی ابن مہدیار کی گود میں امام ہیں اور ساتھ میں جو ہے لشکر کا پیرا ہے۔ بڑی مشکل سے چھڑا کے وہاں سے بچا کے علی ابن مہدیار امام حجت خدا کو دربار میں لے کے جاتے ہیں۔ دربار رات کی تاریخی ہے، اس کے باوجود سجا ہوا ہے، معتمد باللہ موجود ہے، سب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر حجت خدا کو دیکھتے ہیں، امام کے نور کو دیکھتے ہیں، تمام کی تمام لوگوں کی گویائیاں ختم ہو جاتی ہے، عقل محو ہو جاتی ہیں دیکھتی ہیں جیسے حجت خدا کو۔ وہاں پر پہلے سے ہی انہوں نے انتظام کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر خلیفہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اسلحہ بردار موجود ہوتے ہیں کہ جیسے ہی خلیفہ اشارہ دے گا اور وہ جو ہے قتل کر دیں گے، اور اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، اشارے پر محتاج ہوتے ہیں۔ پہلے تو سب دیکھ کے جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں حجت خدا کو، اس کے بعد پھر بادشاہ جو ہے اپنے وزیر کو حکم کرتا ہے کہ حجت خدا کو جو ہے کسی طریقے سے قتل کیا جائے۔ ایک سے بڑھ کر ایک غلام موجود ہے، تمام کو اشارہ ملتا ہے، ہر کوئی اپنے پاس جو تلوار موجود ہوتی ہے اس کو نیام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے تلوار نیام سے نہیں نکل پاتی، سب جو ہے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ پھر کسی نے بادشاہ کو کہا کہ یہ بنی ہاشم کے جادوؤں میں سے ایک جادو ہے کہ جو ان تلواروں پر چل رہا ہے کہ جن تلوار نہیں نکل پا رہی نیام سے، ہمارے پاس کچھ اور تلواریں بھی موجود ہیں جو گوڈاؤن میں موجود ہے، جو نیچے زیر زمین میں موجود ہے، ان پر ان کا یہ جادو نہیں چلے گا، حکم دیا جائے کہ وہ تلواریں منگوائی جائے۔ بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے، ان لوگوں کو دوسری تلواریں، جدید تلواریں، نئی تلواریں لے کر آنے کا کہتا ہے، اور وہ لوگ نئی تلواریں لے کر آتے ہیں۔ جب جدید تلواریں آتی ہیں اس کے بعد اس سے کوشش کی جاتی ہے، وہ تلواریں بھی نیام سے نہیں نکلتی، اور یوں حجت خدا کی جان بچتی ہے۔ یہیں پر بھاپ لینا چاہیے تھا اور حجت خدا کو واپسی بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ یہاں پر کرامات ظاہر ہو گئی، اس سے پہلے بھی جو ہے نور کو دیکھا، اس کے علاوہ جو ہے کوششیں کی گئی۔ یہاں پر انہوں نے بس نہیں کیا، یہیں پر رک نہیں گئے، بلکہ پھر کیا کیا انہوں نے جو ہے سیکنڈ آپشن کی طرف گئے۔ ان کے پاس کچھ بھیڑیے موجود تھے کہ جو شکار کو ترس رہے ہوتے تھے کہ جیسے ہی بادشاہ حکم کرے تو وہ شکار کو نگل لیں۔ ان 3 بھیڑیوں کو لایا گیا، حجت ایک کے مقابلے میں 3 بھیڑیوں کو لایا گیا اور حکم دیا گیا۔ علی ابن مہدیار سے کہتے ہیں کہ حجت خدا کو ان کے سامنے اچھال دو۔ ان بھیڑیوں کو لایا گیا اور کہا کہ ان کے سامنے اچھال دو۔ علی ابن مہدیار کہتے ہیں کہ چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں حجت خدا کو ان کے سامنے نہیں اچھالوں گا ان بھیڑیوں کے۔ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اصرار بڑھ رہا ہوتا ہے بادشاہ کی جانب سے کہ اچھالو علی ابن مہدیار، اور یہاں سے یہ نہیں اچھال رہے ہوتے تو حجت خدا علی ابن مہدیار کے کان کے قریب آتے ہیں روایت کے مطابق اور کہتے ہیں لا تخف، تم گھبراؤ مت، اور جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو۔ پھر علی ابن مہدیار حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حجت خدا کو اچھال دیتے ہیں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے ایک دم سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھ دوسرے لوگ تھے کہ جو اس بات کا ارادہ رکھتے تھے، وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا مقصد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن بھیڑیے آگے تو بڑھے، لیکن جلدی سے اس لیے آگے بڑھے کہ کسی طریقے سے حجت خدا زمین پر نہ گر جائے، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور عزت و تکریم کے ساتھ حجت خدا کو زمین پر رکھا۔ اور اس کے بعد کس طریقے سے پیچھے ہوئے، ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے ہوا جا سکتا ہے، قہقرہ کرتے ہوئے، روایت کے جملے ہے پیچھے ہوئے، یعنی اب الٹے قدموں پیچھے ہوئے، اپنے آپ کو یوں مڑایا نہیں بلکہ الٹے قدموں پیچھے ہوئے، جس طریقے سے بعض روایت و زیارات کے آداب میں سے آداب ہے کہ حرم سے جو ہے الٹے قدموں پلٹنا چاہیے، بعض زیارات کے اندر آیا، اسی طریقے سے وہ الٹے قدموں پیچھے ہوئے۔ فقط یہ نہیں، یہاں پر کرامات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ان بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے کو خدا نے اذن گویائی عطا کی، اور اس نے جو ہے پہلے تو حجت خدا کو سلام کیا، ان کے آباء اجداد سمیت حجت خدا سے سلام کیا، اور اس کے بعد عرض کی، اپنی ایک شکایت امام کی بارگاہ میں پیش کی، اور امام سے کہا
کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور باقی 2 جوان ہیں، جب کوئی کھانا ملتا ہے، کوئی شکار ملتا ہے تو یہ 2 جو ہے کھا لیتے ہیں اور مجھے جو ہے کھانا نہیں مل پاتا اور میں جو ہے بھوکا رہ جاتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ مکافات عمل کے طور پر کیا ہوگا کہ یہ 2 جو بوڑھے ہیں وہ یہ دو جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور جو تم بوڑھے ہو وہ جوان ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا تو جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے اور یہ جو بوڑھا تھا جس نے شکایت لے کر آیا تھا وہ جوان ہو گیا۔ اب یہ جیسے ہی معجزے اور اتنے سارے کرامات دیکھے تو فوراً سے بادشاہ نے علی ابن مہزیار سے کہا کہ حجت خدا کو جلدی سے لے جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور کرامات ہو۔ تو پروردگار عالم اپنی حجت خدا کو جس طریقے سے حفاظت کرنا چاہے حفاظت کرتا ہے۔ لوگ لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ ولادت کے بس فوراً ولادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے حجت خدا کے حوالے سے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو معتمد باللہ اپنے جو ہے سپاہی سے کہتا ہے، رشیق نامی سپاہی سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے جاؤ اور جاؤ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں جاؤ، جو کوئی بھی بچہ جوان بوڑھا وہاں نظر آئے ان کو قتل کر دو۔ وہ اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے کر امام کے گھر پر آتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہ دیکھتے ہیں سامنے کچھ نہیں موجود ہے، ایک سرداب ہے، سرداب کی طرف جاتے ہیں۔ جب سرداب کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دریا نما پانی موجود ہے، اس پانی کے اوپر جو ہے ایک مصلی بچھا کے وہاں پر ایک جوان نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ان سے مخاطب کرتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے ان کی جانب، کچھ نہیں کہتے، جو مصلی پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں امام، اور ان میں سے جو 3 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اپنے آپ کو اس پانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ان کے پاس چلا جائے اور ان کو جو ہے گرفتار کر کے لے کر آ جائے۔ جیسے ہی وہ پانی میں ڈالتا ہے تو وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے، بڑی مشکلوں سے اس کی جان کو بچایا جاتا ہے اور اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ پھر جو ہے اس طریقے سے دوسرا سپاہی جو ہے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو خلیفہ کے آگے اچھا ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے آپ کو پانی میں گرا دیتا ہے۔ اس کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ قریب تھا کہ مرنے لگ جاتا، بڑی مشکلوں سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ شخص جو تیسرا تھا، رشیق نامی شخص، اس نے جو ہے امام سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور جا کے معتمد کو کہا کہ وہاں پر ایک جوان موجود تھا جو پانی کے اوپر اور ہم ڈوب رہے تھے، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو معتمد باللہ نے کہا کہ تم نے یہ کسی کو واقعہ بیان تو نہیں کیا، اب کسی کو بھی واقعہ یہ بیان نہیں کرنا ورنہ تم تینوں کی گردن اڑا دوں گا۔ پروردگار عالم نے اپنے حجت خدا کو ان کی جانوں سے ان کی حجت خدا کو محفوظ رکھا اور یوں ان کی حفاظت کی۔ یہ تھا امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے حوالے سے جو گفتگو کرنی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی آپ سب جانتے ہیں کہ ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام کو چھپا کے رکھا گیا، مخفی رکھا گیا۔ یہی جس طریقے سے بات بیان کی گئی کہ جو ہے دشمن بہت چاہ رہے تھے، امام کی کرامات پہلے والے ائمہ نے بتا دیا تھا، اسی وجہ سے جو ہے امام کو چھپا کے رکھا۔ اور بہت چند صحابی ایسے ہیں کہ جن کو دکھایا گیا، جن کو امام کے جو ہے دیدار نصیب ہوئی اس 5 سال کے عرصے کے اندر۔ اس کے بعد جب 260 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، تو اس کے بعد امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ امام کی جو 2 غیبتیں، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا آغاز امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ہوتا ہے اور جو تقریباً 69 ایئرز تک چلتا ہے، 329 ہجری تک، 260 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب غیبت صغریٰ ہوتی ہے امام کے، اس میں 4 نائب ہوتے ہیں۔ پہلے جو ہے عثمان بن سعید، دوسرے محمد بن عثمان، تیسرے حسین بن روح، چوتھے علی بن محمد ثمری۔ جیسے علی بن محمد ثمری کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو امام کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو نیابت خاصہ کا جو ہے دور ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی غیبت صغریٰ کا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا، اور غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آج تک غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور جب پروردگار عالم اجازت دے گا انشاءاللہ امام زمانہ کو، تو امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اچھا جی، اب غیبت میں امام موجود ہے تو امام کا کیا فائدہ ہے؟ تو روایت کے مطابق خود امام زمانہ اور مختلف ائمہ سے روایت ہے کہ میرے وجود کا فائدہ غیبت میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو جس طریقے سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کا وجود ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے سے بھی جو امام کے وجود غیبت میں، اس کے باوجود جو ہے امام کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو امام کے وجود سے فائدہ پہنچتے ہیں اور حقیقت میں امام کے وجود سے ہی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اب غیبت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہم کیا کریں ایسے غیبت میں۔ سب سے بہترین جو روایتوں میں ملا ہے، ائمہ معصومین کی روایت ہے کہ میری امت میں سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، یعنی امام کے
امام کے انتظار کیا جائے کہ امام کا جو ہے فرض، امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کے حوالے سے کچھ دعائیں وغیرہ ہیں، کچھ اعمال ہیں جو انسان کو انجام لیتے رہنا چاہیے، کچھ روایت کے انجام بجا لاتے رہنا چاہیے۔ کچھ روایتیں بھی اس حوالے سے بیان کرتی ہیں، مثال کے طور پہ 40 دن تک دعائے عہد پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی دعائے عہد پڑھے گا تو وہ جب اگر زندہ ہوگا تو بھی امام کی نصرت کرے گا، اور اگر مر جائے گا تو بھی جو ہے امام کی نصرت کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں بیان کی گئی ہے، مثال کے طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ دعا جو ہے شب 23 کے طور پر، خاص طور پر شب 23 ماہ رمضان میں تاکیداً یہ دعا نازل ہوئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ شب 23 کے اعمال میں سے ایک اعمال ہے، اور یہ دعا بھی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جسے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا کہا جاتا ہے، اور اسے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے امام کے ظہور کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ندبہ امام کے ظہور کے حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امام کے جو ہے زیارات بھی پڑھی جا سکتی ہے، زیارت آل یاسین۔ اس کے علاوہ جو ہے دعائے زمن الغیبہ کے نام سے دعائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کے وجود کا احساس کیا جائے کہ ہماری زندگی میں امام زمانہ موجود ہیں، کہ جو ایک کمی ہے جس کو ہم امام کو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ یاد کریں، اور امام کی ویسے ہی صدقہ دینے کی بہت زیادہ تاکید ہے روایتوں کے اندر، اور خاص طور پہ امام زمانہ کی نیابت میں امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے کی بھی تاکید ہے کہ امام زمانہ کی خاطر ہم صدقہ نکالیں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو غیبت میں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب غیبت ختم کیسے ہوگی، تو امام کے جو ہے ظہور کی 2 طریقے سے علامات بیان کی گئی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا۔ ویسے تو اذن خدا کوئی تعین نہیں کر سکتا، لیکن کچھ علامات بیان کی گئی ہے۔ ایک حتمی علامات ہے اور ایک غیر حتمی علامات ہے۔ حتمی علامت یہ ہے کہ وہ علامات اگر واقع ہوں گی تو اس کے بعد حتماً ظہور ہوگا۔ ان میں سے جو ہے بہت ساری علامتیں، کچھ علامتیں جن میں سے ایک مثال کے طور پہ سفیانی کا خروج، مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین کا ڈھس جانا، اور آسمان سے ندا کا آنا، ندائے غیبی کا آنا، یہ کچھ حتمی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ غیر حتمی علامات تو بہت زیادہ ہیں، کہ مثال کے طور پہ گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہوں گے، شدید زلزلے کا آنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری علاماتیں بیان کی گئی ہیں جو غیر حتمی ہیں، لیکن انسان کو ان تمام کے ہوتے ہوئے کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو امام کے خاطر جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دوسرا ٹاپک جس پہ مجھے خاص طور پہ گفتگو کرنی تھی، کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ امام کے وجود کا فائدہ جو ہے جس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر بھی وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام کے بہت زیادہ کرامات ہیں، معجزات ہیں کہ جو امام کی جانب سے صادر ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ہیں کہ انسان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند واقعات کو میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک جو جناب مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ جس سے واقعہ نقل کیا ہے صاحب کشف ایک کتاب ہے جس کے اندر سے انہوں نے کہا ہے کہ مصنف نے خود ان بندے کو دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک واقعہ جو حلہ کے قریب ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا اسماعیل بن حسن، وہ جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے پر جو ہے ایک بیماری داری ہوتی ہے، وہ کیا کہ اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے ایک پھوڑا آ جاتا ہے، اور وہ پھوڑا اتنی تکلیف دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ وہ عبادتوں کو صحیح سے انجام دے سکتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عبادت وغیرہ اور دیگر جو ہے بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خون بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے جاتے ہیں، حلہ میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جو ہے دوست کے پاس جاتے ہیں، رضی الدین کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو حلہ کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، طبیبوں کو دکھاتے ہیں، انشاءاللہ کچھ جو ہے اس کا دوا ہو سکے، اس مرض کا کچھ علاج ہو سکے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حلہ کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، تو طبیب کہتے ہیں کہ بھائی یہ مرض تو بہت شدید مرض ہے، اور اتفاق سے یہ اس جگہ پر پاؤں پہ واقع ہوا ہے کہ اگر ہم اس کا جو ہے نکالنا پڑے گا جڑ سے، اور جڑ سے ہم اس لیے نہیں نکال سکتے کہ یہ شہرک کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو نکالیں گے تو اس کے نتیجے میں موت یقینی ہے، تو تمہیں درد کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر رضی الدین مشورہ دیتے ہیں کہ یہ تو حلہ کے ڈاکٹروں نے کہا ہے، چلو ہم بغداد جاتے ہیں، وہاں پر جا کے جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ طے یہ ہوتا ہے بغداد جاتے ہیں، بغداد کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، تو بغداد کے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ مستنصر عباسی خلیفہ کے دور کا واقعہ، بہت پرانا واقعہ۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں بغداد میں، بغداد کو ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، وہاں سے بھی مایوسی ہوتی ہے، تو اب رضی الدین کہتے ہیں کہ بھائی نماز تکلیف کی حالت میں بھی پڑھ لو، انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ جو شخص تھے اسماعیل بن حسن، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب طبیبوں نے منع کر دیا تو اب میں جو ہے سامرہ جاتا ہوں اور حجت خدا سے استغاثہ کروں گا۔ ان کے بیٹے یہ بات نقل کرتے ہیں اسماعیل بن حسن کے کہ میرے بابا سامرہ گئے، وہاں پر زیارات بجا لائی، آداب میں سے امامین العسکرین کی زیارت انجام دی، اس کے بعد سرداب کی جانب گئے، وہاں پر خوب گڑ گڑائے، بہت زیادہ گریہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کچھ روز تک وہاں پر زیارت کو انجام دیتے رہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، آخری دن جب الوداعی تھی
تو اس سے پہلے وہ دجلہ کے کنارے گئے، دریا دجلہ میں، وہاں پر جا کے غسل الوداعی کرنے کے لیے گئے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے ساتھ جو سراہی کو بھرا پانی سے اور وہاں سے نکلنے لگے. تو اب جیسے ہی سامرہ کی جانب آنے لگے، دریا دجلہ سے سامرہ کی جانب، روضے کی جانب دوبارہ آنے لگے، تو 4 گھڑ سوار کو دیکھتے ہیں. 2 ان کے جو ہے بائیں جانب، 4 گھڑ سوار اس کی جانب آتے ہیں اور 2 بائیں جانب ہو جاتے ہیں، ایک دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جوان آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اسماعیل بن حسن سے کہتے ہیں کہ دکھاؤ تمہارے پاؤں میں کیا تکلیف ہے. اب وہ کیونکہ غسل انجام دے کر آئے تھے الوداعی زیارت کا، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو جو ہے وہ غسل امام کی زیارت سے پہلے کسی اور کو دکھائیں، تو وہ جو ہے منع کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ ان کا اصرار بڑھتا ہے اور پھر وہ زخم کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد زخم کو بہت دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خون وغیرہ بہتا ہے. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ دوسرے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے درد صحیح ہو گیا. اب وہ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا نام لیتے ہیں کہ اسماعیل تمہارا درد صحیح ہو گیا. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہے، امام زمانہ ہے. اب جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام زمانہ ہے تو وہ اپنے آپ کو امام کی سواری سے قریب کرتے ہیں اور امام سے جدا نہیں ہونا چاہتے، سواری کے قریب کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دور ہو جاؤ اسماعیل، مجھ سے دور ہو جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز جدا نہیں ہوں گا، آپ سے الگ نہیں ہوں گا. پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حجت خدا کی بات کو مانو اور پھر تم جو ہے ان کی مخالفت نہ کرو. تو وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر امام ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ، اب بغداد میں تم سے جب مستنصر کچھ مدد کرے تمہیں تو تم اس سے مدد نہ لینا. اب وہ سوار جو ہے پھر چلے جاتے ہیں، چاروں سوار. اور پھر جیسے ہی یہ پریشان ہو کے سامرہ پہنچتے ہیں تو ان کے لوگ کہتے ہیں کہ خیریت تو ہے، کہ کسی سے جھگڑا وغیرہ ہو گیا، بہت پریشانی کے عالم میں. تو یہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ تم نے 4 سوار کو دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں لگا کہ سامرہ کے شرفاء میں سے یہ سوار ہوں گے. اور وہ ان لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں اور پھر وہ جیسے ہی وہ بتاتے ہیں کہ یہ امام زمانہ تھے تو وہ لوگ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں. اور پھر جو لباس اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے وہ تبرکن، وہ لباس پورا کا پورا جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس میں تبرکن لے لیتے ہیں. اب یہی بات جب یہاں سامرہ سے نکلتے ہیں پھر بغداد کی جانب بڑھتے ہیں، تو بغداد کی جانب بڑھتے ہیں تو بغداد میں لوگ پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی جو آنے جانے والا عورت ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے. پھر ایک دم سے جب پہنچتے ہیں بغداد تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اپنا نام بتاتے ہیں. تو وہاں پر جس طریقے سے سامرہ میں ہوا کہ لوگوں نے جو ہے ان کے لباس کو تبرکن رکھ لیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اسی طریقے سے بغداد میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچتی ہے. تو بادشاہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان طبیبوں کو بھی بلاتا ہے کہ جن کو انہوں نے پہلے دکھایا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ طبیب نے کہا تھا کہ اس کا علاج تو ناممکن سا تھا، اور اگر پھر کہتے ہیں کہ چلو اگر علاج ہو بھی جاتا تو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ زخم بھر جاتا؟ تو کہتے ہیں تقریباً 2 مہینے لگتے زخم بھرنے میں، اور اس کے بعد بھی ایک دھبا جو ہے پوری زندگی رہنا تھا، یہ طبیب کہتے ہیں. پھر جو ہے بادشاہ کے سامنے ان طبیبوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک عیسائی ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے یہ ھذا من عمل المسیح، یہ مسیح کے عمل میں سے ایک عمل ہے، یہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیا. تو وہ جو ہے اب بادشاہ یہ سب دیکھتے ہیں، سب حیران کے حیران رہ جاتے ہیں. پھر بادشاہ کچھ مدد کرنا چاہتا ہے جناب اسماعیل کی، تو وہ منع کر دیتے ہیں امام کے کہنے پر. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہا کہ مجھ سے امام نے منع کیا ہے. جب یہ بتاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ فقط کر بھی کیا سکتا تھا سوائے مدد کرنے کے. حقیقت میں جو مدد، جو نصرت ہے وہ حجت خدا نے امام زمانہ علیہ السلام نے معجزے کے طور پر انجام دی. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابتدائی یہ بات غیبت کبریٰ کا واقعہ تھا مستنصر کے دور کا، اور ایک جو ہے غیبت صغریٰ میں جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اس کے تھوڑے ٹائم بعد کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ قم سے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ مال لے کر آتے ہیں، اور وہ نارملی جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس خمس کا مال لے کر آتے ہیں اور امام کو دیتے ہیں. اور جب امام کے پاس مال لے کر آتے تو مختلف لوگوں کا مال ہوتا ہے اور امام بتا دیتے تھے کہ یہ کس کا مال ہے، اور پھر اپنے پاس تحویل کر لیتے تھے اور دے دیتے تھے. اسی طریقے سے وہ نارمل روٹین میں اپنے مال لے کر آ رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب سامرہ پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کون ہے امام؟ تو پتہ چلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جعفر کذاب امام ہے. اب وہ جعفر کذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کشتی پر سیر کے لیے، اور وہ شراب نوشی کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ گانے بجانے والے محفل موجود ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو امام کی خصلتوں میں سے، امام کے خصائص میں سے نہیں ہے، لگتا ہے یہ امام نہیں ہے. ہم اموال لے کے، یہ مال لے کے واپسی چلے جاتے ہیں. تو آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ چلو آزما کے تو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے. پھر جعفر کذاب کا ویٹ کرتے ہیں. جعفر کذاب آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ہیں ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام. تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں امام ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ قم سے اموال لے کر آئے، مال لے کر آئے ہیں، اور یہ جو ہے ہم خمس کے طور پہ دینا چاہتے ہیں.
تو جعفر کذاب کہتا ہے لاؤ مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو۔ تو کہتے ہیں ایسے نہیں ہم حوالے کر سکتے، ہم پہلے بھی امام کے پاس لے کر آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ فلاں مال کس کا ہے، کس پر کیا مہر لگی ہوئی ہے اور کیا کیا مال ہے، پوری تفصیلات بیان کرتے تھے۔ تو جعفر کذاب کہتے ہیں یہ تم میرے بھائی پر جھوٹ باندھ رہے ہو، افترا کر رہے ہو، کس کا افترا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جو ہے اصرار کرنے لگتا ہے کہ مجھے ایسے ہی مال دے دو، تو وہ منع کرتے ہیں۔ پھر جعفر کذاب جو ہے بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہاں پر یہ قضیہ پیش کرتا ہے، اور بڑی مشکلوں سے بادشاہ کے پاس سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فقط کیا ہے کہ بیچ کے مڈل مین ہیں، اصل مال تو جن لوگوں کا مال ہے وہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارے مال کے بارے میں نہ کہا جائے تب تک نہ دیا جائے۔ بڑی مشکلوں سے جعفر کذاب سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور بادشاہ کے پاس سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک غلام آتا ہے، اور جو ہے ایک غلام آتا ہے اور اس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی ان دونوں کا نام لے کے پکارتا ہے، ان لوگوں کا نام لے کے پکارتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم جن سے ملنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس ان سے نہیں ملو گے؟ تو وہ فوراً حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام؟ تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، میں امام نہیں ہوں، میں امام کے خادموں میں سے ایک خادم ہوں۔ اور پھر وہ ان کو امام کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور امام کے پاس لے کے جاتے ہیں، امام پورے ہر مال کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تمہیں دوبارہ سامرہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بغداد میں ایک بندے کو نومینیٹ کرتے ہیں اور جو ان کے سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ تھے کچھ واقعات کہ جو امام کے معجزات میں سے معجزات تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ہیں، تو کچھ تذکرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے 2 تاریخیں ملتی ہے، ایک 8 ربیع الثانی اور ایک 10 ربیع الثانی۔ 232 ہجری کے اندر جو ہے امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور امام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی، تو اس اعتبار سے 260 ہجری 260 ہجری اور 8 ربیع الاول، تو اس اعتبار سے ٹوٹل امام کی جو عمر مبارک بنے گی 28 سال، صرف 28 سال کی عمر ہے امام کی، اور اس میں سے جو ہے امام کی جو امامت کے سال ہیں وہ 6 سال ہیں، مدت امامت جو ہے 6 سال ہے، اور امام نے جو ہے یہ 6 سال بڑی سخت نگرانی میں گزارے، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کیا، کیونکہ سامرہ میں موجود تھے اور کبھی جو ہے قید میں ہوتے تھے اور کبھی جو ہے نظر بندی کے حالت میں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود امام نے جو ہے منصب امامت کو بہت احسن طریقے سے انجام دیا، اور جب بھی کوئی مشکل پڑتی تو وہ لوگ امام ہی کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اس میں سے ایک واقعہ کہ جو مشکل پڑی تو امام کی جانب ہی رجوع کیا۔ معتمد کو بہت سے لوگوں نے آ کے شکایت کی امام کے حوالے سے، تو انہوں نے امام کو قید کر دیا۔ اب ہوا کیا، جیسے تھوڑے ٹائم بعد قید کیا تو اب قید کے بعد قحط پڑ گیا۔ اب جب قحط پڑا تو ان لوگوں نے جو ہے کہا کہ نماز استسقاء بجا لائی جائے، اور پھر نماز استسقاء کے لیے لوگ نکلے، اور جو درباری ملا تھے اور اس کے علاوہ دیگر ملا تھے تمام کے تمام جو ہے سب جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر دعا کی۔ جب پہلے دن دعا کی تو بارش نہیں ہوئی، اس کے بعد دوسرے دن بھی جمع ہوئے اور پھر نماز استسقاء کو بجا لائے، پھر جو ہے دوبارہ بارش نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے تیسرے دن کیا ہوا کہ کچھ عیسائی نکلے اور عیسائی نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں بارش ہونے لگی، لوگوں کے عقیدے ڈگمگانے لگے۔ اب اس کے بعد چوتھے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ عیسائی نکلے اور جو ہے بارش اور تیز تر ہونے لگی، تو لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگے۔ اب کہا کہ جب یہ عقیدے بگڑنے لگے تو اب دین پر معاملہ آ گیا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا جائے۔ امام کو بلایا جائے اور کہا کہ بھائی آپ کے جد کا جو ہے دین خطرے میں پڑنے لگ گیا، لوگ جو ہے عیسائی کی جانب مائل ہونے لگ گئے۔ جب دین میں کڑی مشکل کا وقت آتا ہے تو امام ہی بچاتے ہیں، امام جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امام جاتے ہیں، کہا عیسائیوں کو بلایا جائے اور پھر صحرا میں جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی جاتے ہیں کہتے ہیں اب دعا کرو، جب وہ دعا کرنے کا کہتے ہیں دعا جیسے ہی کرتے ہیں بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر امام جو اس عیسائی پادری تھے اس کے ہاتھ کو آگے بڑھتے ہیں اور اس میں سے ایک چیز نکالتے ہیں، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دعا کرو۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی، جو بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام جو ہے اپنے ہاتھ میں کوئی جو چیز لی بھی ہوتی وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کرنے کے نتیجے میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آ کے کہنا پڑتا ہے کہ فرزند خدا آپ دعا کریں کہ بارش ختم ہو جائے، ورنہ جو ہے ہماری جو فصلیں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد معتمد پوچھتا ہے کہ فرزند خدا یہ کیا ماجرا تھا، تو بتاتے ہیں کہ عیسائی پادری کے پاس کسی نبی کی ہڈی میں سے ایک ہڈی موجود تھی جس کے ذریعے سے وہ دعا کرتا تھا تو اس کے نتیجے میں بارش ہوتی تھی۔ یوں امام نے جب سخت مشکل کا وقت آیا، قید خانے میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے دین کی مشکل کو آسان کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ کہ جو امام کے قید خانے میں ہی ہوتے وقت کا واقعہ ہے کہ جب امام وہاں پر زندان میں تھے آخری مدت امامت کے اندر، تو ایک شخص اسحاق کندی نام کا شخص
قرآن مجید کے حوالے سے کتاب لکھ رہا تھا، لیکن کیا کتاب لکھ رہا تھا کہ التناقض فی القرآن، قرآن مجید کے اندر جو چیز آپس میں ٹکرا رہی ہے، کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے لکھ رہا تھا۔ ان کے کوئی خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی امام سے ملاقات ہوئی، تو امام نے کہا کہ تم اپنے استاد کو روکتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا استاد ہے، وہ استاد جانے۔ پھر امام نے کہا کہ میں ایک تمہیں بات بتاتا ہوں، تم اپنے استاد سے جا کے سوال کرنا۔ پھر امام نے ان کو تعلیم دی کہ بھائی اپنے استاد سے جا کے صرف یہ کہنا کہ جو تم قرآن میں ظاہری معنی دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، یہ جو ہے کیا جو تم سمجھے ہو ضروری یہی ہے کہ جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو وارثان قرآن ہے، کیا اس کی مراد بھی ضروری ہے کہ یہی مراد ہو؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے وارثان قرآن مجید جس نے نازل کیا ہے وہ کہے کہ ہماری مراد یہ نہیں تھی، اس کے علاوہ یہ مراد تھی، کوئی اور مراد تھی، تو پھر تناقض رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور یہ بات ان کو بتائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں استاد سے جا کے سوال کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے استاد سے سوال کرنے کا، اسحاق کندی سے، اور وہ شاگرد جا کے جو ہے اسحاق امام والی بات اسحاق کندی سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی استاد مجھے ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ ہم جو ہے تناقض کر رہے ہیں، آپ ایک معنی سمجھتے ہوئے ضروری ہے کہ یہی معنی مراد ہو سکتا ہے کہ جو شارع کی مراد کچھ اور ہو، جس کی جانب سے قرآن مجید نازل ہوا ہو سکتا ہے کوئی اور معنی مراد ہو، پھر کیسے تناقض ہوگا؟ تو وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس میرے ذہن میں آئی، تو کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، تمہیں یہ کسی اور نے بیان کیا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بالکل سچ کہا ہے امام نے، اور پھر وہ جو جتنا انہوں نے مواد جمع کیا تھا تناقض فی القرآن کا، وہ تمام کا تمام جلا دیتے ہیں، اور یوں امام جو ہے دین پر جب مشکل کا وقت آتا ہے تو بچاتے ہیں۔ اس طریقے سے بالآخر حجت خدا جو ہے 6 سال کی مدت امامت کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب 8 ربیع الاول کا وقت قریب ہوتا ہے تو معتمد باللہ جو ہے امام کو زہر دے دیتا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک وقت وہ آتا ہے زہر بہت شدید ہوتا ہے، امام کو جو ہے کافی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ روایت کے مطابق جملے ہیں کہ جب زہر دے دیتا ہے تو اس کے بعد کڑی نظر میں رکھتا ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ امام کی موت طبیعی موت ہوئی ہے۔ پھر بالآخر زہر کا اثر بہت سخت ہوتا ہے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو سخت سے سخت زہر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی سخت زہر دیا جاتا ہے۔ زہر کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بالآخر 8 ربیع الاول 260 ہجری میں امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حجت خدا جو ہے بچپنے ہی سے غائب رہتے تھے، لیکن جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام زمانہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے بابا کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کی روایت ملتی ہے کہ جب غسل و کفن ہو جاتا ہے تو جعفر کذاب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو امام روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں چچا میں اپنے بابا کے نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ سزاوار ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر امام زمانہ سے کہوں گا آپ غائب رہ رہے تھے، اس کے باوجود آپ اپنے بابا کے جنازے پر آئے، غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی۔ مجھے جو ہے یاد آتا ہے کربلا کا وہ منظر، سید سجاد میرا امام کربلا میں موجود ہے، اپنے بابا کے قریب ہے، لیکن اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا، اور ہائے 3 دن تک ان کے بابا کا لاشا تپتی ریت پر پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اعلیٰ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد و